کراچی میں جلسوں کا موسم، جسے میں نے کہا تھا شروع میں آپ سے، اور آج جس پہ ہم بات کر رہے ہیں گزشتہ روز ایک احتجاجی جلسہ کیا گیا ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے، اور وہ شاہ فیصل ٹاؤن میں جلسہ تھا جس میں انیس قائم خانی صاحب، مصطفیٰ کمال صاحب نے وہاں خطاب کیا، دیگر لوگوں نے، اور یہ انہوں نے پھر مزید جلسوں کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ 4 جلسے مزید انہوں نے کرنے ہیں ماہ اگست میں مختلف کراچی کی جگہوں پر۔ خالد مقبول صاحب پہنچے ہوئے تھے جب یہ جلسہ ہو رہا تھا وہ لاہور حیدرآباد، اور دونوں کے بیانات سنا دوں کہ جو لڑائی ہے تھمنے کا نام کیوں نہیں لے رہی اور اب کیا بات کر رہے ہیں آپس میں۔ خالد مقبول صاحب نے کہا جی سندھ پر مصنوعی اکثریت کی دعوے دار نسل پرست حکومت قابض ہے، یعنی پیپلز پارٹی۔ شہری سندھ محروم ہے، اسلام آباد والے سن لیں، اقتدار کا راستہ ہمارے دروازے سے ہو کر گزرتا ہے، اب فیصلہ کرنا ہوگا ایم کیو ایم میں کس کو کیا دیا جائے۔ کوئی ایم کیو ایم سے ہٹ کر ایسا کارنامہ دکھا دے جس کا موازنہ اس جماعت کی سیاسی جدوجہد اور عوامی نمائندگی سے کیا جا سکے۔ کوئی ایم کیو ایم کے بغیر کونسلر بھی نہیں بن کے دکھا سکا۔ مصطفیٰ کمال صاحب نے کہا کہ جی نئے صوبوں کا قیام ہونا چاہیے، 1 پی ایم اور 4 سی ایم والا پاکستان چل نہیں پا رہا، ہم پر جمہوری دہشت گردی ہو رہی ہے، ابھی ہماری نیٹ پریکٹس ہے، میچ ابھی شروع نہیں ہوا۔ جناب علی، ایک طریقے سے جس طرح امریکہ ایران میں سیز فائر ہوا نا، اب امریکہ مزید حملے نہیں کر رہا، تو اس طرح مصطفیٰ کمال انیس قائم خانی نے کوئی ذاتی حملے نہیں کیے۔ اس میں ایک تو پازیٹیو بات یہ نکل کے آئی، خالد مقبول صاحب نے تو کہا نا کہ کوئی چیئرمین بننا چاہتا ہے اس کے لیے مین ہونا شرط ہے۔ میں آ رہا ہوں اس طرف۔ تو ایک طرف سے تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ اچھی چیز ہو گئی، مگر دوسری طرف جب ان کا احتجاجی کال تھی، احتجاجی کال ایم کیو ایم پاکستان کی طرف سے تھی، لیکن ہم نے پھر دیکھا کہ خالد مقبول ایک گروپ موجود تھا صرف، کہ ان کے ساتھی کوئی بھی اس میں نہیں آئے، بلکہ وہ حیدرآباد کی طرف نکل گئے۔ انہوں نے حیدرآباد اور اس کے بعد میرپور خاص میں جلسہ کیا وہ کارنر میٹنگز کی طرح انہوں نے جو کیا، اس میں انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی، پرانی باتیں ساری دہرائیں جو ابھی آپ نے کی، میں اس کو دہرا کے ٹائم نہیں ضائع کرنا چاہتا، بالکل، لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے حملہ کر دیا۔ دیکھیں حالانکہ سیز فائر ہے ایک طرف سے، لیکن دوسری طرف سے وہ کہتے ہیں چھوٹے موٹے حملے ابھی باقیات باقی ہیں، جو کہ اگر نہیں کرتے تو بہت اچھا تھا، کیونکہ جو کچھ پچھلے ہفتے سے ان کے آپس میں رک گئے تھے وہ حملے، اس سے بڑی اچھی ایک فضا قائم ہو رہی تھی، اور لگ رہا تھا کہ یہ شاید مل کے چلیں، اور اگر یہ مل کے چلیں گے تو زیادہ طاقتور ہوں گے، زیادہ اچھا رزلٹ آئے گا۔ لیکن انہوں نے بہرحال ایک بات کہی تھی، اور جب انہوں نے جلسے میں کہی ہے تو پھر وہ اخبارات کی اور میڈیا کی زینت بھی بن گئی، اگر وہ نہیں کہتے تو ہم بھی نہیں کہتے۔ انہوں نے کہا کہ چیئرمین جو لوگ بننا چاہتے ہیں پہلے محنت تو بن جائے۔ ان کا اشارہ ظاہر مصطفیٰ کمال کی طرف تھا، کیونکہ وہ بار بار انٹرا پارٹی الیکشن کی بات کر رہے ہیں، اور وہ ان کو یہ بھول گئے کہ وہ ان کے نمبر 2 ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو کنوینئر وہ ہیں تو ڈپٹی کنوینئر وہ ہیں، تو اگر ڈپٹی کنوینئر ایسے آدمی کو انہوں نے بنایا ہوا ہے جن کو وہ مین ہی نہیں سمجھتے، اور ساتھ میں ان کے کو شریک منسٹر بھی ہیں فیڈرل، تو ذرا سا الفاظوں کا ان کو چناؤ بہتر کرنا پڑے گا، اور مستقبل میں دونوں کو خیال رکھنا پڑے گا کہ اس قسم کی چیزیں نہ ہوں جو کہ ہو گئی ماضی میں۔ ہم نہیں دہرانا چاہتے، ہم نہیں دہرائیں گے، جو کچھ ہو گیا، لیکن ہم موقع دے رہے ہیں، تو آپ لوگوں کو بھی تھوڑی سی سمجھ بوجھ کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور عوامی ایشو پہ بات کریں۔ آپ کے سامنے آپ کے اپوننٹ آفاق نے جلسہ کیا، اور انہوں نے کسی کو برا بھلا نہیں بولا، اب مہاجر قوم کی بات کی اور کاموں کی بات کی، اور جو عوام کے مسائل ہیں، پانی، بجلی، گیس، یہ وہ کرپشن، اس پہ بات کی، اور تنقید کی اس پارٹی پہ جن سے ان کا مقابلہ ہے پیپلز پارٹی پہ۔ تو اگر وہ اپنی توانائیاں وہیں تک رکھیں تو بہتر ہے، بجائے وہ اپنے پرسنل پوائنٹ اسکور کرنے کے، تو بہتر ہوگا ان کے لیے۔ باقی ابھی مزید جلسے ہیں، دونوں نے اعلان کر دیے، اگست میں 3 جلسے مزید کرنے کراچی میں کرنے ہیں، مگر دیکھنا یہ ہوگا کہ ان جلسے میں دونوں مل کے کرتے ہیں، ایک اسٹیج پہ دونوں کھڑے ہوں، جو کہ کراچی کے ایم کیو ایم پاکستان کے لوگ دیکھنا چاہتے ہیں میرے خیال میں، کہ خالد مقبول تقریر کر رہے ہو، ساتھ میں مصطفیٰ کمال بھی کھڑے ہو کے تقریر کر رہے ہو، انیس قائم خانی کر رہے ہو، تو ادھر سے فاروق ستار بھی کر رہے ہو، تو وہ جلسہ ایک اچھا لگے گا ہمیں بھی، آپ کو بھی، سب کو بھی۔ لیکن اگر ان کا 2 اینٹ کی مسجد انہوں نے بنا کے رکھی اور انہوں نے بنا کے رکھی، تو وہ تیسرا دیکھ لیں آ گیا ہے ریس میں، وہ فائدہ اٹھائے گا۔ یہ سیاست کا اصول ہے، وہ اصول ہے، اور دیکھنے والے بھی دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، پیپلز پارٹی کو ان جلسوں سے کتنی پریشانی ہو سکتی ہے؟ کوئی نہیں، بالکل۔ میری بات ہوئی کل ایک پروگرام میں، پیپلز پارٹی کے بہت سارے لیڈران تھے، اس میں سینیٹرز بھی تھے، تو اسی بات کی، تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، وہ کہہ رہے ہیں نہیں یار چھوڑو، ان کے آپس میں الجھے ہوئے، ان کو الجھے رہنے دو،
یہ جلسے بھی کریں گے تو آپس میں لڑیں گے تو سانو کی تو وہ جس ان کا مقصد اتنا اگنور کسی بات کی کہ ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے پیپلز پارٹی کے حلقوں میں ان کے جلسے جلوسوں سے. تو یہ ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ جس دن ان کے جلسے جلوس ان کے لیے پرابلم بننے شروع ہوں گے تو وہ کریں گے. تو آپ کو لگتا ہے کہ راوی پیپلز پارٹی کے حوالے سے چین چین لکھتا ہے بے شک وہ کام کریں نہ کریں؟ ابھی تو ان کی تمام طور توجہ کشمیر کے الیکشن میں ہے پیپلز پارٹی کی. اس کے 18 سال سے کہاں توجہ ہے ان کی سر کراچی کے علاوہ؟ اب وہ مختلف چیزیں وہ بڑا بول رہے تھے کہ وہ ایک انہوں نے گلشن میں انڈر پاس کا ایک اور افتتاح کر دیا. بولے گلستان جوہر میں اتنا بھونڈا مذاق کیا ہے. منور چورنگی کا افتتاح کر دیا. کون سی چورنگی تھی؟ منور چورنگی. گلستان جوہر. اچھا. دونوں طرف خدا کی پناہ وہاں جو مٹی اور کچرا پڑا ہوا ہے, صفائی ستھرائی ہو نہیں, باولی سڑکیں بنی نہیں, اور افتتاح کرنے کی جلدی یہ تھی کہ دکھانا تھا کہ ہم نے جناب ایک اور بھی انڈر پاس بنا دیے. ہاں, اور اس کے بعد انہوں نے بولا 2 اور انڈر پاس بن رہے ہیں اور ایک ہی ساتھ پھر جب بلاول آئیں گے اور وزیر آئیں گے تو اس کا افتتاح کیا جائے گا. یہ جلد بازی میں انہوں نے ایسے عوام کے لیے کھول دیا شخص نے کہا تاکہ وہ جو پرابلم تھی. بہترین انتقام ہے اور اس کی شکل دیکھنی ہو آپ نے تو یونیورسٹی روڈ دیکھ لیں. یونیورسٹی روڈ میں نے آپ کو بولا کہ جب تک وہ بنے گی نہیں وہ پیپلز پارٹی کے لیے درد سر بنے رہے گی, اور اس کا جتنا بھی ملبہ ہے چاہے وہ کسی ایک ٹھیکیداری قصور ہے, دوسرے کا قصور ہے, تیسرے قصور ہے, یہ سب بلیم گیم تب تک اس کا جواب نہیں آئے گا جب تک آپ اس کو بنا نہ لیں. جس دن وہ بن کے آ جائے گی تو نہ صرف گالیاں بھی کم ہوں گی, پھر شاید اگر جس طرح آپ بنا رہے ہیں جو تصویروں میں نے دیکھا ہے ایسا بنا لیں گے تو شاید لوگ بھول بھی جائیں اس غم کو. لیکن ابھی ہنوز دلی دور است.